الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. لا حول ولا قوة إلا بالله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. ربي زدني علما. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلاً و سہلاً و مرحبا. میرے پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کے بہترین درجوں میں رمضان سے فیضیاب ہو رہے ہوں گے، عبادات میں مشغول ہوں گے. الحمدللہ، امید ہے کہ آپ سب نے جو ہے نا شہر رمضان سیریز سے فائدہ لیا ہوگا، جو کہ ہم نے رمضان سے پہلے 18 سیشنز مکمل کیے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رحم، اس کے فضل و کرم کے ساتھ، اس کی توفیق کے ساتھ ہم آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے الوداع رمضان سیشن کرنے والے ہیں. جیسا کہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ جو ہے یہ بابرکت مہینہ اپنے اختتام پر ہے، جو کہ بہت ہی جو ہے دل کو دکھانے والی بات ہے. تو کوشش کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رحم کے ساتھ کہ جو ہے آخر تک بنے رہیں، کیونکہ اس دکھ کی گھڑی کے بعد بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آخر میں ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، جسے سن کر آپ انشاءاللہ تعالیٰ، اگر آپ کے اندر ذرا بھی ایمان ہوگا نا، تو بہت زیادہ آپ خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آج کا یہ سیشن ہمارا الوداع رمضان سیشن رہے گا. آخری کا جو ہے آخرکار الوداعی گھڑیاں آ پہنچی. ایام معدودات، کچھ محدود دن تھے، یہ گنتی کے چند دن اختتام کو آ پہنچے. ان ایام میں جو بھی نیکی کا کام ہو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہو، یعنی جو بھی ہوا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوا. ہمیں جو ہے نا دیکھیں نا، کچھ لوگوں کو طاقت تو ہوتی ہے لیکن وہ جو ہے انہیں توفیق نہ ہونے کی وجہ سے نیکیاں کر نہیں پاتے. لیکن میں اور آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس توفیق کے ساتھ جو بھی ہم سے ہو سکا ہم نے رمضان میں کیا. ہم نے عبادات کی، صدقہ خیرات کیے، خوب سے خوب سبحان اللہ نیکیاں لوٹنے کی جو ہے نا کوشش کی. یہ سب کس کی مدد سے ہوا؟ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. اللہ اکبر. لہٰذا اگر ہم اس ماہ میں کوئی بھی نیکی کر سکے تو اس پر غرور دل میں نہ آنے پائے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے بارے میں کہتا ہے کہ جو ہے سورۃ مومنون آیت نمبر 60، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. اور جن کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں جو کچھ بھی دے سکتے ہیں، وقت دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، اپنا نفس قربان کرتے، اپنے خواہشات پہ پیر رکھتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا وہ قربانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں کرتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ جو ہے ان کا حال یہ ہے جو خوب سے خوب نیکیاں کرتے ہیں. کیا حال ہے کہ جو ہے جو دے سکتے تھے انہوں نے تو دے دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، جیسا کہ ہم نے بھی رمضان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیا نا. اللہ اکبر. ہماری بھوک پیاس اور باقی خواہشات پر ہم نے قابو پایا، اور اسی طرح سے ہم نے عبادات، صدقہ و خیرات اور بہت کچھ سبحان اللہ جو کرنا تھا ہم نے کیا نا. تو کیا ہوتا ہے ان کا حال کہ پھر بھی ان کے دل اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. مومن کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ نیکی کر کے بھی ڈرتا ہے، اور جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے نا وہ گناہ کر کے بھی نہیں ڈرتا. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہمارے ایمان کو اس طرح سے بوسٹ کر دیں کہ ہم جو ہے نا نیکیاں کرتے جاؤ. کہتے ہیں نا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، تو اس طرح سے ہم اپنے سبحانہ نیکیوں کو لیں کہ جو ہے ہم کریں، پھر اس کے بعد ڈریں کہ کہیں میرے کسی بھی عمل سے یہ نیکی ضائع نہ ہو جائے.
نیکی کر کے ریا کرنا یعنی دکھاوا کرنا، نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر کوئی احسان کیا میں نے اپنے کہ اگر ہم نے نیکی، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے مجھ پر اور آپ پہ کہ اس نے ہمیں توفیق دی اس نیکی کو کرنے کی جو بھی ہم نے کی۔ اللہ اکبر، محنت اور کوشش کے باوجود اس احساس کے ساتھ کہ جو ہے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہم نے شروعات سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہم نے رمضان کا حق ادا کرنا ہے، روزوں کا حق دینا ہے، ہمارے اندر تقویٰ لانا ہے۔ اللہ اکبر، ہم نے کوشش تو کی، کسی بھی نعمت کا ہم حق نہیں ادا کر سکتے، یاد رکھیں۔ تو حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہم نے جتنا کر سکتے تھے کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہم سے ہی دیکھتے ہیں نا کہ جو ہے کتنا کیا۔ اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا کیا، کتنا کر سکتے تھے اور کتنا کی استطاعت کے مطابق۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو دیکھتے ہیں۔ بس اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہم سے قبول کر لے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے سوائے تیری قبولیت کے، بس تو قبول کر اور ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ تو خوش تو میں خوش۔ تو اس طرح سے جو ہے نا ایک مومن کا دل مچلتا رہتا ہے، ایون نیکیاں کرنے کے بعد بھی۔ ایسے میں جو ہے دل سے ایک آواز آتی ہے کہ اے رب تو ہمارے اعمال کو نہ دیکھ، اپنی وسیع رحمت کو دیکھ۔ یا اللہ ہمارے اعمال تو ٹوٹے پھوٹے ہیں، ہماری کوششیں تو بہت چھوٹی ہیں، اللہ تو اپنی وسیع رحمت کا مالک ہے نا، تو اس کو دیکھ کر ہم سے جو ہے قبول کر، ہمیں اجر دے اس کا۔ تو ہمیں اپنا قرب ہماری عبادات کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے کرم کی بدولت عطا فرما، کیونکہ ہماری عبادت اس لائق ہی نہیں کہ جو ہے نا ہم تیرا قرب پا سکیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو اپنی عبادت کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمیں اخلاص کی دولت سے نواز۔ ہی تو چاہیے نا اخلاص کہ خالص اللہ کے لیے، سبحان اللہ، اور بغیر حساب کے بخشش دے، کیونکہ تو واسع المغفرہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ یہ آخری گھڑیاں ہیں، اسے آپ سبحان اللہ لائٹ نہ لیں، یہ تو سبحان اللہ سنہری گھڑیاں اس کو کہہ لیں آپ۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے دیکھی تھی نا کہ جس نے رمضان پایا اور اس نے مغفرت نہ کروائی تو یہ بدترین شخص ہے، بد نصیب ہے، جس نے رمضان پا کے بھی خود کی مغفرت نہ کروائی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت کرے اس رمضان میں، سبحان اللہ کہ جو ہے یہ تو تب ہوگا نا جب ہم سچی پکی توبہ کریں گے، جب اپنے سبحان اللہ کیا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو ہے جو ایمان اور ثواب کی نیت سے اور احتساب کا ہم نے سبحان اللہ 18 سیشن میں کچھ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ احتساب حساب سے، کہ ہم خود کا حساب کریں کہ میرے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، اور یہ سب میں نے نکالنی ہے اپنے اندر سے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کثرت سے کریں کہ اے ہمارے رب ہماری گناہوں کو بخش، اور جو ہے ہماری جو برائیاں ہیں ہم سے دور کر۔ ہم نے اس رمضان میں بھی کہیں نہ کہیں اللہ غفلت برتی ہے تو ہمیں معاف کر۔ جو ہے نا اس رمضان میں جو کچھ ہو سکا وہ صرف اور صرف تیری خاص عنایت کی وجہ سے تھا، ہم نے کچھ نہیں کیا، بس سبحان اللہ تیری رحمت سے ٹوٹی پوٹی کوششیں ہی کر لی تھی، اس وجہ سے کہ سبحان اللہ کہ تو قبول کر لے گا، تو پسند کرتا ہے۔ اور جو نہ ہو سکا وہ سراسر ہماری اپنی کوتاہی اور غفلت کی وجہ سے تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی جو ہے نا اصلاح کی توفیق دے کے جو ہے، کئی لوگ ایسے بھی ہیں سبحان اللہ کہ جو ہے اس رمضان میں بھی سبحان اللہ وہ پوری شعور کے ساتھ نہیں لے پائے۔ وہ ایک شعر ہے نا کہ میں اپنا حقیر سرمایہ تیرے سپرد کرتا ہوں، حساب کی کمی بیشی کو تو خوب جانتا ہے، یعنی یہ جو بھی نیکیاں میں نے کی نا یہ بہت حقیر سرمایہ ہے جو میں تیرے سپرد کر چکی ہوں اللہ، بس حساب کی کمی بیشی تو جانتا ہے۔ اللہ اکبر، اپنا جائزہ لیں اس رمضان میں ہم نے کیا کیا، جو میں نے رمضان پلان بنایا تھا کیا اس مطابق میں نے اپنا رمضان گزارا؟ کیا یہ رمضان ہمارے اندر تبدیلی لانے کا ذریعہ بنا، یا پھر رمضان جیسے پہلے گزرتے گئے زندگی میں اسی طرح یہ بھی گزر گیا اور سبحان اللہ گزر رہا ہے اور میرے اندر کوئی تبدیلی نہ آئی؟ یہ بہت بد نصیبی کی بات ہے کہ رمضان جیسا بابرکت مہینہ آئے زندگی میں اور ہم اس سے مکمل فائدہ نہ لے پائیں، ہم اس کا حق نہ ادا کر پائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ
جو ہے کم سے کم ہمیں اس بچی ہوئی گھڑیوں میں تو بھی جو ہے نا ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم جو ہے جو اس رمضان میں ہم سے کوتاہیاں ہو چکی اس کا ہم بھرپایا کریں یہاں. اللہ اکبر کبیرہ. حقوق اللہ کا جائزہ لیں. کیا میں نے کوئی روزہ بغیر عذر یا بیماری کے تو نہیں چھوڑا؟ جیسے جیسے میں سوال پڑھتی جاؤں گی سبحان اللہ آپ نے اپنے اندر میں بھی اپنی سبحان اللہ اپنے اندر جھانکتے ہوئے سوال کروں گی خود سے بھی، اور آپ نے بھی خود سے کرنے. دوسروں کے بارے میں نہیں سوچنا. یہ میرے آپ کے تزکیے کا جائزہ کا وقت ہے. یاد رکھیں فرض نمازوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کیا، قیام اللیل نماز تراویح کا اہتمام کیا، تلاوت قرآن پاک اور اس کے معنی میں غور و فکر کیا، جو کہ رمضان سبحان اللہ رمضان میں دورہ قرآن ہوا تھا نور القرآن کی طرف سے سبحان اللہ، جس کا میں نے آپ کو کئی بار دعوت بھی دی تھی شہر رمضان سیریز میں. تو کیا میں نے سبحان اللہ دورہ قرآن سے مکمل فائدہ لیا، جو کہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ. تو میں نے کیا غور و فکر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام میں، یا پھر وقت کا بہانہ دیتے ہوئے یا پھر کسی اور بہانے سے پیچھے رہی؟ دیکھیں یہ تو میں اور آپ سمجھتے ہیں نا کہ میں اور آپ پیچھے رہی، نہیں، یہ تو سبحان اللہ دیکھیں ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف اسی کو چنتا ہے جس کے اندر ذری بھی خیر ہوتی ہے، جو اس لائق ہوتا ہے کہ وہ اس کے کلام کو سمجھ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف اسی کو چنتا ہے. یاد رکھیں اگر میں اور آپ سبحان اللہ اگر کہیں پہ ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی، کہیں پہ ہم نے جو ہے نا کسی بہانے کے ساتھ اس دورہ قرآن سے پیچھے رہ گئے، تو یہ نہ سمجھے کہ میں نے نہیں کیا، یہ سمجھے کہ اللہ نے مجھ سے نہیں کروایا، اللہ نے مجھے سبحان اللہ موقع دیا پھر بھی میں پیچھے ہٹ گئی. میں کتنی بری تھی. اب بھی وقت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ابھی بھی وقت ہے. ریکارڈنگز موجود ہیں سبحان اللہ. کیا یہ ضروری ہے کہ صرف رمضان میں قرآن پہ غور و فکر ہو؟ نہیں بھائی، آپ کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخری سانس تک مہلت دی ہوئی ہے. اس زندگی کی قدر کر لیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس کلام کو سمجھیں اور سبحان اللہ اپنی زندگیوں میں ڈھال کر دنیا و آخرت میں خود کو جو ہے کامیاب کریں انشاءاللہ تعالیٰ. اور اسی طرح اور سوال کہ جو ہے ہر حال میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کیا، عام اوقات کے علاوہ خصوصیت سے قبولیت کے اوقات میں دعائیں مانگی میں نے. اللہ اکبر. کیا سحر کے وقت اٹھ کے صرف کھانا ہی تو نہیں میرا مقصد تھا، اور افطار کے وقت بھی؟ وہ تو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. میں نے کتنی دعائیں مانگی. کیا میری دعا فہرست سے میں نے فائدہ لیا؟ اسی طرح کیا میں نے آخری عشرے کی طاق راتوں میں خصوصی عبادات کا اہتمام کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ. کچھ راتیں ابھی بھی بچی ہیں نا. اللہ اکبر. اس سے بھی فائدہ لیں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر نصیب کرے اور اس سے مکمل سبحان اللہ فائدہ ہمیں اٹھانے کی توفیق دے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کیا میں نے اپنا مال اللہ کی بندوں پر اور نیکی کے کاموں پر خوشی سے خرچ کیا؟ کیا یہ ہے کہ جو ہے نا خرچ کرنے کے بعد بھی دل میں ایک پتہ نہیں کس طرح کی وہ فیلنگ ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم کرے کہ دینے کے بعد بھی لوگ پچھتاتے ہیں کہ ہم نے بہت دے دیا، اور کچھ لوگ احساس جتاتے ہیں اور کچھ لوگ ایذا بھی دیتے ہیں دینے والوں یعنی جسے دیا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح کرے، اللہ کی رضا کے خاطر خوشی سے دینے والے بنے. اللہ آپ کو بھی دے گا، اللہ آپ کو اتنا دے گا اللہ اکبر کبیرہ کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکیں گے. اللہ وہاں سے آپ کو دے گا جہاں سے آپ کی سوچ اور گمان میں نہ تھا. اور اسی طرح کیا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا میں نے؟ یہ تو تھے حقوق اللہ. اس میں تو الحمدللہ اکثریت جو ہے کچھ نہ کچھ تو کر لیتی ہے نا حقوق اللہ، لیکن حقوق العباد میں جو کمی ہوتی ہے اللہ بچائے ہمیں. کیا میں نے والدین، بہن بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی؟ اصل صلہ رحمی کیا ہوتی ہے یہ میں نے دیکھ چکے. میں نے آپ نے سبحان اللہ جو کہ پچھلے سیشنز میں ریلیٹڈ لنکس ہوتے تھے نا ہر سیشن کے، تو اس میں سے کہیں پہ میں نے دیا ہوا تھا اس کا بھی لنک سبحان اللہ کہ اصل صلہ رحمی کیا ہے. اور کیا میں نے آپ نے سبحان اللہ اپنے جو ہے نا رشتوں کے ساتھ جو بھی والدین، بہن بھائی، دیگر رشتہ دار، قرابت دار، پڑوسی وغیرہ، تو ان سب کے ساتھ میں نے آپ نے کیا صلہ رحمی کی؟ اللہ اکبر کبیرہ. اپنے گھر والوں کے آرام کا خیال رکھا، دکھی انسانوں کی غمخواری اور ہمدردی کی، بیماروں کی تیمارداری کی. اللہ اکبر کبیرہ.
گھریلو ملازمین کی ذمہ داریوں میں کمی کی یا کاموں میں ان کا ہاتھ بٹایا؟ جھوٹ، غیبت، بدگمانی اور عیب جوئی سے بچنے کی کوشش کی؟ یعنی یہ ساری سبحان اللہ زبان کی برائیاں ہیں نا، تو اس سے بچنے کی کوشش کی؟ ہم نے دلوں کو پاک کیا اس رمضان؟ ذرا سوال تو کرے خود سے، کسی کا دل تو نہیں دکھایا؟ حق تلفی تو نہیں کی کسی کی؟ چاہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق میں ہو یا بندوں کے حق میں ہو، کہیں کمی بیشی تو نہیں ہو گئی مجھ سے؟ مشکلات و مصائب پر صبر اور تحمل سے کام لیا؟ اللہ اکبر! کیا صرف سبحان اللہ روزے میں صبر کرنا ہے، کھانے پینے سے صرف اسی پہ صبر کیا، یا پھر اصل روزے کا مقصد تقویٰ اور سبحان اللہ اس سے صبر اور شکر میرے اندر آیا یا نہیں؟ اسی طرح اسلام سے یعنی اسلام میں پہل کی، یا پھر جو ہے نا سامنے والا نہیں کر رہا میں کیوں کروں، اس طرح کے تعصبات میں رہے؟ اللہ اکبر کبیرہ! یا پھر جو ہے نا اور یہ بھی سوال کہ ہر ایک کو کیا میں نے مسکرا کر ملا؟ دیکھیں جو صدقہ و خیرات نہیں کر سکتے تھے نا، ان کے پاس سبحان اللہ مال نہ ہونے کی وجہ سے، لیکن پھر بھی اسلام تو اتنا خوبصورت دین ہے کہ کل معروف ان صدقہ، اللہ اکبر، ہر معروف چیز صدقہ ہے، مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ اللہ یہ نہیں کہ مالدار سبحان اللہ ہم نے تو مال خرچ کر دیا، نہیں بھائی، آپ نے سبحان اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھے ہمارے مالوں کو نہیں دیکھتا، ہماری کسی چیز کو نہیں دیکھتا، ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ یہ دیکھتا ہے سبحان اللہ کہ ہماری نیتیں کتنی خالص تھی، اور جب دل صحیح سلامت ہوتا ہے نا تو ہم ہر ایک سے مسکرا کر ملتے ہیں، چاہے وہ ہمارے دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ! اور آخر سب سے بڑا سوال، کیا روزے کا مقصد تقویٰ کو پانے میں کامیابی حاصل ہوئی؟ بہت ہی سبحان اللہ سنجیدگی کا وقت ہے۔ جتنی ہم سنجیدگی اور شعور کے ساتھ اس وقت کو لیں گے اتنا ہی میرے آپ کے لیے سبحان اللہ بھلائی ہوگی۔ یاد رکھیں، تقویٰ ایک ایسی چیز ہے جس کا صلہ جنت ہے۔ تقویٰ کے بغیر جنت کا کوئی بھی سبحان اللہ ہم اندازہ یعنی کیا کہتے ہیں اس کو کہ جنت کا کوئی تصور نہیں تقویٰ کے بغیر۔ اللہ اکبر کبیرہ! آخر میں یہ بات کہ کوئی بات نہیں، اگر آپ نے رمضان اپنے جو بھی رمضان پلان آپ نے بنایا تھا نا اس پر پورا عمل نہیں کر پائے، کسی بھی وجہ سے سبحان اللہ میں اور آپ اگر قرآن سے صحیح طور پہ مکمل فائدہ نہیں لے پائے، دورہ قرآن سے نہیں گزر پائے، تو ریکارڈنگز موجود ہے الحمدللہ، میں دے دوں گی ڈسکرپشن باکس میں، آپ فائدہ لے لیں ان سے۔ اللہ اکبر کبیرہ! زندگی تو ابھی بھی ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں، وقت میں، عمر میں، رزق میں، ایمان اور اعمال میں، صحت میں برکت دے کہ ہم جو ہے نا خوب تر خوب اس کی عبادت کریں۔ مومن صرف رمضان میں تھوڑی اللہ کی عبادت کرتا ہے، یہ تو منافق کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی جو ہے حفاظت کرے ایسی منافقت سے جو صرف رمضان میں سبحان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خیال رکھے، نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد میں رہے، اور غیر رمضان میں اللہ اکبر میں کیا کہوں اس پہ۔ even now we have time، یاد رکھیں ابھی بھی میرے آپ کے پاس وقت ہے کہ ہم سبحان اللہ قرآن کو، جو کہ سبحان اللہ رمضان کی ساری ہی خیر قرآن کی وجہ سے تھی نا، اللہ اکبر، اگر اب سبحان اللہ کیا ہوا اگر سبحان اللہ رمضان میں ہم قرآن کا صحیح سے حق نہیں دے پائے، پوری طرح سے نہیں فائدہ لے پائے، کیا ہوا؟ اللہ اکبر! جب تک زندگی ہے، جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں، جب تک ہم سبحان اللہ زندہ ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم نے مہلت دی ہوئی ہے کہ جو ہے ہم ابھی بھی سبحان اللہ اس کے کلام کی طرف آئیں۔ We have authentic sources and courses to learn deen and enlighten our lives. الحمدللہ کثیرا۔ میں یہاں پہ اپنا ایک خوبصورت سا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کرنے والی ہوں، یہ آپ کے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہے انشاءاللہ تعالی کہ آپ کا بھی دل سبحان اللہ بہت ہی زیادہ خوش ہو جائے گا اگر آپ کے دل میں ذرا بھی ایمان ہو تو انشاءاللہ تعالی۔ جتنا آپ کے اندر ایمان ہوگا نا اس خوشخبری کو سن کر اتنا ہی میں اور آپ خوش ہوں گے، تو اس سے بھی آپ اپنا جائزہ لے لیں انشاءاللہ تعالی۔ میں نا اپنا سبحان اللہ سبیل الجنہ 2020 کا ایکسپیرینس یہاں پہ شیئر کرنے والی ہوں انشاءاللہ تعالی۔ جو ہے الحمدللہ میں ایک اسٹوڈنٹ آف قرآن ہوں۔ سبیل الجنہ 2020 جو ہے نا ایک کمپلیٹ قرآن کورس ہے آفرڈ بائی نور القرآن انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ الحمدللہ۔
اور اسی طرح سے انشاءاللہ تعالی جیسا کہ ہر سال ہی رمضان کے بعد ایک خوشخبری ملتی ہے سبحان اللہ کہ جو ہے نا سبیل الجنہ کی نئی بیچ سبحان اللہ تیار ہوتی ہے ہر ہی رمضان کے بعد الحمدللہ. تو اسی طرح اس رمضان میں بھی سبحان اللہ رمضان کے بعد جو ہے نا سبیل الجنہ 2021 آپ سب کے لیے سبحان اللہ ریڈی ہے. اور میں سبحان اللہ آپ تمام کا انتظار کر رہی ہوں کہ آپ تمام بھی اس سے سبحان اللہ مکمل فائدہ لیں. اور جب میرے ایکسپیرینس کو آپ دیکھیں گے نا تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی تھوڑی سی انسپریشن ملے گی. اور ایک طرح سے میری آپ کے لیے جو ہے نا ایک انویٹیشن ہے آپ سب کے لیے انویٹیشن ہے کہ سبحان اللہ آپ بھی اس خوبصورت سفر میں جو ہے نا ایک حصہ بنیں اور اس سے جو ہے نا مکمل فائدہ لیں. تو ایک کیا ہوتا ہے سبحان اللہ کہ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دعوت دیتے ہیں سلامت والے گھر کی طرف. اور یہ گھر سبحان اللہ کون سا ہے یاد رکھیں سبحان اللہ. ایک تو آپ اس سے سبحان اللہ اسلام کو لے سکتے ہیں اور اس طرح جنت کو بھی آپ لے سکتے ہیں کہ جو ہے نا کہ سلامتی والے گھر کی طرف، سلامتی والے راستے کی طرف مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں. اور یہ سبحان اللہ کب ہوتی ہے سلامتی، یہ خوشی، یہ سب کچھ سبحان اللہ قرآن سے ہوتا ہے. enlighten your lives with the نور of القرآن. اس کو سبحان اللہ اپنی زندگیوں میں رکھ لیں کہ ہماری زندگیوں کو اگر ہم نے روشن کرنا ہے تو یہ صرف اور صرف قرآن ہی کے نور سے ہوں گی. انشاءاللہ تعالی رمضان کے بعد جو ہے نا 15 جون ٹیوزڈے سے انشاءاللہ تعالی یہ کورس شروع ہونے والا ہے. انشاءاللہ تعالی اس کی تمام ڈیٹیلز سبحان اللہ آپ کو جو میں نا رجسٹریشن لنک بھی دے دوں گی ڈسکرپشن باکس میں، اسی طرح اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کو ملیں گی انشاءاللہ تعالی. آپ وہاں جائیں، انہیں سبحان اللہ ڈیٹیل سے چیک کریں. آپ نے جو ہے نا کوئی بھی ڈاؤٹ ہونا تو انشاءاللہ تعالی آپ کامنٹ کر سکتے ہیں نیچے. انشاءاللہ تعالی میں آپ کو آپ کی مدد کرنے کی کوشش کروں گی باذن اللہ. تو اس میں ہوتا ہے اس کی فیچرز سے ہیں الحمدللہ کہ آپ کو یہاں پہ بہترین تجوید سکھائی جاتی ہے جو کہ قرآن کا ایک ہے. قرآن کے جو ہے نا حقوق ہوتے ہیں نا، تو پہلا تو حق ہے کہ صحیح سے اسے پڑھنا ہے نا سبحان اللہ. ایمان کے بعد سب سے پہلے اس کو یہ ہے کہ جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا اس کو ویسے پڑھنا ہے. تو تجوید یہاں پہ آپ کو سکھائی جاتی ہے. اسی طرح بہترین دعائیں، چاہے وہ سبحان اللہ قرآنی دعائیں ہوں یا پھر دوسری بھی سبحان اللہ آپ کو یہاں دعائیں سکھائی جاتی ہے. اور حفظ بھی سبحان اللہ دعاؤں کا حفظ بھی یہاں پہ ہوتا ہے. اسی طرح ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آپ کو سبحان اللہ یہاں پہ ملتا ہے. آپ جو ہے نا کیسے اس کو کریں گے میں آپ کو بتاؤں. قرآنک عربک آپ یہاں پہ سیکھیں گے، یاد رکھیں، وہ بھی آسان طرح سے سبحان اللہ. ایک ایک لفظ آپ سن رہے ہیں سبحان اللہ کہ ایک ایک لفظ آپ سمجھیں گے، یہاں پہ حفظ کریں گے سبحان اللہ اس لفظ کے معنی مطلب کو. آپ جب قرآن سے گزریں گے نا تو قرآن آپ کو اپنا لگے گا، آپ کو مزہ آئے گا پڑھنے میں، آپ کی آنکھیں سبحان اللہ بہہ نکلیں گی. اللہ اکبر کبیرہ. تفید من الدمع مما عرفوا من الحق والی کیفیت سبحان اللہ آپ کے اندر آئے گی جب آپ قرآن سے گزریں گے. کب؟ جب آپ سبحان اللہ سبیل الجنہ سے فائدہ لیں گے تو آپ کو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اور سبحان اللہ انالیسس یہاں پہ آپ کو ملے گی. اسی طرح کمپریہنسو تفسیر آپ کو یہاں پہ ملے گی، ہر سبحان اللہ سبحان اللہ آیت کی تفسیر آپ کو یہاں پہ ملے گی. اسی طرح تفہیم السنہ کی کچھ کتابیں سبحان اللہ جس میں اتباع سنت ہے، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، اور جو بھی 5 پلرز ہیں نا اسلام کے تو ان کے بھی، اور اسی طرح کتاب الطہارہ وغیرہ کے بھی ہم یہاں پہ سبحان اللہ پڑھیں گے، ان کتابوں کو سمجھیں گے جس سے سبحان اللہ ہماری زندگیوں میں بہت آسانیاں ہوں گی. یاد رکھیں کہ جو ہے نا اگر مجھ سے کوئی پوچھے نا سبیل الجنہ نے آپ کو سب سے بڑھ کر کیا دیا تو میں کہوں گی سبحان اللہ کہ سبیل الجنہ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے مجھے وہ دیا جس کا مجھے اندازہ تک نہیں تھا. مجھے میرے رب سے جوڑ دیا، مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کا اصل مقصد سمجھا دیا. اللہ اکبر کبیرہ. مجھے مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام سے ایسا جوڑا کہ پہلے جب میں قرآن پڑھتی تھی تو آنکھیں خشک ہوتی تھی، لیکن اب جب پڑھتی ہوں تو آنکھیں تر ہوتی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اس سے بڑھ کر میں کیا کہوں. یہ کب آنکھیں تر ہوتی؟ جب حق پہچان لیتے مما عرفوا من الحق. اسی طرح
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی میں اور آپ یہاں گزریں گے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوگی، اور اتنی بہترین طور پہ آپ جو ہے نا، کتنے ہی کورسز آپ کو ملتے ہیں نا کہ ٹائم مینجمنٹ سکلز اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور نہ جانے کیا کیا ورک شاپس ہوتے ہیں۔ میں آپ سے کہتی ہوں کہ میری پیاری بہنوں، آپ یہاں پہ آ کے تو دیکھیں، آپ کی پرسنالٹی جس ہائی لیول پہ ڈیولپ ہوتی ہے نا، آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ اللہ کا کلام ہے جو انسان کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو ہے نا کورس ہر ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے کو ہوگا، اور سبحان اللہ اس کی ٹائمنگز بھی آپ کو یہاں پہ دیے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی استاد صفت مقبول کے ساتھ، سبحان اللہ بہترین جو ہے نا طرح سے ہم اس کو لیں گے۔ اور اس کی فی کی اگر ہم بات کریں نا تو میں کہوں گی آپ سے کہ جو ہے نا کچھ لوگ سبحان اللہ سوچتے ہیں کہ فی کی کیا ضرورت تھی، تو میں آپ کو کہتی ہوں کہ جو ہے نا یہ جو انہوں نے فی رکھی ہوئی ہے نا آپ کے لیے، سبحان اللہ یہ آپ کی سیریسنس کو دکھاتی ہے کہ میں اور آپ کتنے سیریس ہیں اس کورس میں۔ اور اسی طرح سے سبحان اللہ جو بھی اس کے زوم رومز کے خرچے وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں لگ جاتے ہیں، کسی کا بھی یہاں پہ پرسنل کوئی بھی فائدہ نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جو ہے نا اس نے ہمیں چنا، اور سبحان اللہ فی بھی کچھ زیادہ نہیں ہے، یاد رکھے انڈو پاک کا اگر دیکھ لو تو مجھے اتنا معلوم ہے کہ 500 ہے منتھلی، ایک ٹائم کی رجسٹریشن فی ہوتی ہے، اور باقی سب سبحان اللہ منتھلی ٹیوشن فی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کرے، ہر طرح کی رکاوٹ کو دور کرے۔ 2.5 ایئرس کا 2.5 سال کا کورس ہے الحمدللہ، پوری طرح سے مجھے اور آپ کو ایک بہترین سبحان اللہ مسلمان امین محسن بنا دے گا انشاءاللہ تعالی۔ جو ہے نا یہ آن لائن کورس ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم اس کو زوم پر کریں گے۔ بلیو می آپ کو یہاں پہ ایسے ایسے ساتھی ملیں گے سبحان اللہ کہ جو ہے نا جو آپ کی دنیا کے ساتھ ساتھ آپ کی آخرت کو سنوار دیں گے۔ سسٹرز فرام آل اوور دی ورلڈ، ہزاروں بہنیں سبحان اللہ اس سے فائدہ لیتی ہے، اور میری تو الحمدللہ اتنی دوستیاں ہو چکی ہیں میں کیا بتاؤں آپ کو، اور اس ساری دوستیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام سے جڑنے کی وجہ سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر we love each other for اللہ سبحانہ تعالیٰ sake، اللہ اکبر۔ اور جو محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر ہوتی ہے وہی محبت زیادہ یعنی پائیدار ہوتی ہے، یاد رکھیں زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے، وہ آپ کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔ اگر آپ ہم سے گواہیاں لینا چاہیں نا تو لے لیں، we really enjoy this course۔ کچھ لوگوں کو سبحان اللہ قرآن کلاسز بورنگ لگتی ہیں، اور دیکھیں نا 3.5 hours ایسا ہوتا ہے نا سبحان اللہ ایک کلاس، تو کچھ لوگوں کو سبحان اللہ بہت بوجھل لگتا ہے، ان کو 3 سے 4 گھنٹوں کی فلم تو بوجھل نہیں لگتی، لیکن اللہ اکبر کبیرہ قرآن کی کلاس انہیں بوجھل لگتی ہے۔ لیکن مجھ سے اگر کوئی پوچھے نا سبحان اللہ کلاس ڈے از جسٹ لائک عید فار اس، اتنی خوشی ہوتی ہے سبحان اللہ، ٹیوزڈے کا انتظار رہتا ہے سبحان اللہ، جیسے تھرسڈے کی کلاس ختم ہوتی ہے نا تو اگلے ٹیوزڈے کا ایسے انتظار رہتا ہے سبحان اللہ، جس سے آئی کانٹ ایکسپریس۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس میں جو ہے نا جو کلاس میں جو ہمیں مزہ آتا ہے، استاذہ جی کا سیشن ہوتا ہے جس میں ہم حکمت کے موتی چنتے ہیں، پھر قرآن کی سبحان اللہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، پھر تفسیر سبحان اللہ روٹ ورڈز، اور اسی طرح سے ریکیپ سبحان اللہ جو ہم نوٹس لیتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، دوسرے کتابیں پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، میں کیا بتاؤں۔ آپ جب آئیں گے نا تبھی سبحان اللہ اس کا مزہ لے پائیں گے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تو میں نے ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں صرف اور صرف انسپریشن انویٹیشن کے لیے، لیکن آپ کو اگر اس کا اصل مزہ چکھنا ہے نا تو یہ تو تبھی ہوگا جب آپ آئیں گے۔ It's something سبحان اللہ which we can only know when we go through it۔ اس بات کو لکھ لیں۔ کوئی آپ سے کہتا رہے نا کہ پیزا بڑا مزیدار ہوتا ہے اور آپ نے ابھی تک اس کو چکھا نہ ہو تو آپ کو کیا اس کا مزہ معلوم ہوگا؟ آپ نے جب اس کو چکھیں گے تبھی آپ کو اس کا مزہ معلوم ہوگا نا۔ تو اسی طرح سے سبحان اللہ اس کو اس طرح سے لیں کہ جو ہے نا جب آپ اس میں آئیں گے اس کو چکھیں گے نا تو ایسا مزہ لگ جائے گا انشاءاللہ تعالی کہ کبھی نہیں مٹے گا، یاد رکھیں۔ اور فی میں اگر میں اور کچھ بات کروں نا تو یہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا ہزاروں روپے دنیا کے علم کے لیے خرچ کر چکے ہوتے ہیں، جو کہ ٹیمپرری سکسیس کی بھی گارنٹی نہیں دیتا مجھے آپ کو۔ یہ جو میں اور آپ علم لینے جا رہے ہیں نا، میں آپ کو اس کی مثال سمجھاتی ہوں سبحان اللہ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے جو ہمیں پرماننٹ سکسیس کی گارنٹی دیتا ہے دنیا و آخرت میں، سبحان اللہ۔
یہ جو دنیاوی علم میں اور آپ لیتے ہیں نا، بالکل ڈسکریج نہیں کر رہی میں، سبحان اللہ، میں بھی الحمدللہ ایک اسٹوڈنٹ ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے دین اور دنیا بیلنسڈ وے میں چلتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ. تو جو ہے نا دنیا کے علم کی مثال اس طرح سے سبحان اللہ کہ آپ کیوں نہ ڈگریز پہ ڈگریز کیوں نہ لے لیں، لیکن وہ ڈگریز آپ کو سبحان اللہ دنیا میں بھی یاد رکھیں ٹیمپرری فائدے کی بھی سبحان اللہ گارنٹی نہیں دیتی. کس طرح سے کہ جو ہے نا کتنے لوگ ایسے، کتنے جوان ایسے ہیں جو اپنے سبحان اللہ فیلڈ میں، اپنے علم میں بہت ماہر تھے دنیا کے علم میں، لیکن ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں سبحان اللہ موت کی تو گارنٹی نہیں ہوتی نا. تو اسی طرح کامیابی کی بھی گارنٹی نہیں دیتا دنیاوی علم میں جو آپ کو. اللہ اکبر. اور ہو سکتا ہے الحمدللہ کہ تھوڑا بہت فائدہ مل بھی جائے، ٹیمپرری سکسیس مل بھی جائے مجھے اور آپ کو دنیا میں، لیکن آخرت میں کوئی فائدہ ہے اس کا؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ اس دنیا کے علم کو بھی دین کی دعوت میں صرف کرتے تو الحمدللہ انشاءاللہ اجر کی امید کی جا سکتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کو میں اور آپ اگر یہاں دیکھیں قرآن کے علم کو، اللہ اکبر کبیرہ، تو مجھے اور آپ کو سبحان اللہ ہمارا آپ کا دین سبحان اللہ اتنا خوبصورت ہے کہ ایفرٹ اورینٹڈ دین ہے، ناٹ ریزلٹ اورینٹڈ. انما الاعمال بالنیات. کیا کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ جو ہے نا تمہاری نیتوں کو میں دیکھتا ہوں. آج میں اور آپ اگر سبحان اللہ اسی ویڈیو کے بعد میں اور آپ اگر رجسٹریشن کر لیں نا انشاءاللہ تعالیٰ اس کورس میں، اگر آپ انشاءاللہ تعالیٰ اگر زندگی رہی تو آپ اس سے مکمل فائدہ لیں گے، جو کہ آپ کی نیت ہے کہ میں نے پورے قرآن سے گزرنا ہے، ایک ایک لفظ سمجھنا ہے، زندگی میں تبدیلی لانی ہے. اسی نیت کے ساتھ تو میرا آپ آتے ہیں نا کہ ان سب کے کرنے سے میرا آپ کا رب مجھ سے اور آپ سے راضی ہو جائے الحمدللہ. اور اللہ نہ کرے اگر اسی دوران یا پھر ایون کورس کے شروع ہونے سے پہلے میں اور آپ سبحان اللہ دنیا سے چل بسیں، تو کیا آپ سوچتے ہیں کہ اللہ سبحانہ اللہ آپ کو مکمل اجر دیں گے؟ ضرور دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، آپ کی نیت کی وجہ سے اللہ آپ کو اجر دیں گے. کیوں نہ آپ نے ایک لفظ بھی نہ سمجھو، ایک لفظ بھی آپ نے سبحان اللہ ایک لفظ سے بھی نہیں گزرا ہو، کیونکہ موت تو میرے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے نا، اٹس ناٹ ان آور کنٹرول. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن آپ کی نیت کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو صاحب قرآن ہونے کا، اور جو بھی آپ نے نیت کی ہوتی ہے، حفظ کی نیت کی تھی یا پھر جو بھی حافظ قرآن کا، ایوری تھنگ سبحان اللہ جیسے آپ کی نیت ہوگی اللہ سبحانہ اللہ آپ کو ویسا اجر دیں گے، چاہے آپ نے اس کو کیا یا نہ کیا. اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ کیا کیا، اللہ یہ دیکھتا ہے سبحان اللہ کہ جو ہے نا آپ نے نیت تو کر سکتے تھے نا، تو نیت کی، جو ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے کیا اللہ، باقی تیرے ذمہ ہے سبحان اللہ کہ تو ہم سے قبول کر لے. اللہ اکبر کبیرہ. میں تو سوچتی ہوں سبحان اللہ جو کسی بھی بہانے سے سبحان اللہ کے کلام سے خود کو دور کرتے ہیں، میں سوچتی ہوں کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے. جو بہانے وہ دین کے داعیوں کو دیتے ہیں سبحان اللہ، جب ہم بھی دعوت دیتے ہیں لوگوں کو، تو جو بہانے وہ ہمیں دیتے ہیں کہ ہمیں تو جاب سے فرصت نہیں، ہمیں تو سبحان اللہ وقت کی کمی ہے، وقت ہی نہیں ہمارے پاس، ہمیں تو سبحان اللہ بچے سنبھالنے ہیں. میں آپ کو کہتی ہوں کہ ہزاروں سسٹرس ایسی ہیں سبحان اللہ جو جاب کے ساتھ ساتھ بھی، ایون اسٹوڈنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ بھی سبحان اللہ، اور ایون سبحان اللہ مائیں بھی، اللہ اکبر کبیرہ، ہزاروں مائیں، ہزاروں سسٹرس، ہزاروں وقت سبحان اللہ اس سے مکمل فائدہ لے رہی ہیں. کس نے آسان کیا ان کے لیے؟ اللہ نے آسان کیا. کیوں آسان کیا؟ کیونکہ ان کی نیتیں پکی تھی، ان کے دل صاف تھے، ان کے اندر خیر تھی. اللہ نے بس چن لیا، اللہ نے بس کھپا دیا انہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ تو صرف بہانے ہیں نا. کیا یہی بہانے میں اور آپ اللہ کو دیں گے جب اللہ ہم سے سوال کرے گا کہ میں نے تمہیں اتنی زندگی دی تھی، کیا تمہارے پاس اس زندگی کا کچھ وقت نہیں تھا، کچھ سال نہیں تھے کہ تم میرے کلام کے لیے لگاتے اور اس سے مکمل طور پہ سیکھتے، سمجھتے، اس کا حق ادا کرتے؟ کیا جواب دیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ. ذرا سوال کریں نا، ذرا لوگوں کو جو آپ بہانے دیتے ہیں وہ اللہ کے سامنے ایک دفعہ اللہ سے بات کر کے دیکھیں، خود سے سوچ کے دیکھیں کیا میں یہی بہانے اللہ کو دوں گی؟ کیا یہ بہانے میرے وہاں کام آ جائیں گے؟ آج تو آپ لوگوں سے بچ جائیں گے، کوئی آپ کو مجبور نہیں کرتا، آپ کی مرضی ہے، لیکن کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے آپ بچ پائیں گے ان بہانوں سے؟ اللہ اکبر. انسان کے لیے سب سے بڑی حسرت ہے یہ دیکھیں جب وہ اس دنیا سے جائے نا، اس نے ہزاروں دنیاوی کتابیں تو پڑھ لی ہو، امتحان بھی دے دیے ہوں، لیکن ایک کتاب جو اس کے رب کا کلام تھا، نہ اسے سیکھا، نہ سمجھا، نہ ہی اس کا حق ادا کیا. تو یہ بہت بڑی حسرت ہوتی ہے جب انسان دنیا سے
جو ہے نا جاتا ہے تو اس کے لیے سبحان اللہ یہ بہت بڑی حسرت کا وقت ہوتا ہے کہ اس نے اس قرآن کا حق اگر سے نہیں ادا کیا تو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ افسوس کی بات تو یہ ہے نا کہ حق کیا ہے یہ نہیں جانتے آج ایون مسلمان۔ تو جان لیں سبحان اللہ کہ قرآن کے حقوق جو ہے نا اس پر ایمان کے ساتھ اس کو صحیح سے پڑھنا ہے، جسے بیسک تجوید میں اور آپ کہہ سکتے ہیں، اور اسی طرح سے سمجھنا ہے اس کو، اس پہ غور و فکر کرنا ہے، عمل میں لا کر دوسروں تک اس کو پہنچانا، یہ ہے قرآن کے حقوق۔ لیکن آج ہم صرف قاعدے ناظرے تک سبحان اللہ اس کو رکھتے تھے، جو کہ بہت بری بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کی اصلاح کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ سب جو ہے نا اگر جاننا چاہیں کہ اس سے آپ کو مزید کیا فائدہ ہوگا تو دیکھیں، آپ جو ہے نا قرآن کو ڈائریکٹلی عربک میں سمجھ سکتے ہیں۔ آپ جب قرآن کو عربک میں پڑھتے ہیں نا تو آپ کو اردو ترجمے کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی، آپ سمجھ لیتے ہیں عربک میں سبحان اللہ۔ یہ تو میں نے کہا کہ قرآن کی عربک آپ کو آ جاتی ہے جب آپ اس کورس سے گزرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ یو کین انڈرسٹینڈ دا قرآن ڈائریکٹلی ان عربک الحمدللہ کثیرا۔ اسی طرح سبحان اللہ قرآن کی عربک کی سبحان اللہ آپ خوبصورتی دیکھیں گے، اس کی ان ڈیپتھ اسٹڈی جب یہاں پہ ہوتی ہے، ایک ایک لفظ کی سبحان اللہ، لفظ بہ لفظ سبحان اللہ جب میں اور آپ سمجھتے ہیں، اس کی عربک کی خوبصورتی سے میں اور آپ سبحان اللہ فیضیاب ہوں گے، دیکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک ایک لفظ کو کہ جو ہے نا یہ بالکل انسانی کلام نہیں بلکہ بے شک یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ سبحان اللہ قرآن ایک معجزہ ہے، یاد رکھیں۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جو قیامت تک سبحان اللہ باقی رہے گا وہ قرآن ہے، اور اس کا ایک ایک لفظ سبحان اللہ، ایک ایک آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ آیت کہتے ہیں نشانی کو ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح سبحان اللہ وی کین لرن دس تفسیر ان ڈیپتھ ایکسپلینیشن آف قرآن، ہم یہاں پہ دیکھیں گے، تفسیر دیکھیں گے۔ اسی طرح سے ہم تجوید کے ساتھ اپنی قرأت کو سبحان اللہ مزید بہتر بنائیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگیوں سے ہم سبق لیں گے انشاءاللہ تعالی جب ہم سیرت وغیرہ سے گزریں گے۔ اسی طرح وی کین گین اے ڈیپر انڈرسٹینڈنگ آف 5 پلرس آف اسلام، کے اسلام کی 5 بنیادی جو چیزیں ہیں سبحان اللہ، اس کو ہم جو ہے نا بہترین طور پر سمجھیں گے سبحان اللہ۔ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، ان کو بہترین طور پر ہم سمجھیں گے، کیونکہ یہ بنیادیں ہیں نا۔ جب تک ہماری اسلام کی بنیادیں پکی نہیں ہوں گی نا ہمارا اسلام بھی پکا نہیں ہے، ہم پکے مسلمان نہیں ہیں، یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے ہم سبحان اللہ روحانی طور پہ اپنی عبادات کو کر پائیں گے، شعور کے طور پہ، یہ نہیں کہ مجبوری سے نماز تو پڑھنی ہے، جان پہ آ کے نہیں ہم کریں گے، بلکہ خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اشد حبا للہ کے ساتھ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر روحانی عبادات کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح ہمارے اندر تدبر آئے گا سبحان اللہ، ہم ہر چیز پر غور و فکر کریں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے ہر چیز سے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی بنایا ہے نا ہر ایک میں نشانیاں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ تو تب ہوگا جب ہم اس پر غور و فکر کریں گے، اور یہ غور و فکر، تدبر جسے ہم کہتے ہیں پونڈرنگ، تو یہ ریفلیکٹنگ وغیرہ تو یہ ہمیں ملے گا سبحان اللہ اس کورس کے ذریعے۔ اسی طرح ہماری زندگیوں کے جو بھی سکلز ہوتے ہیں، ٹائم مینجمنٹ ہوتے ہیں، اور کسی کو ڈپریشن وغیرہ، اس تمام کی بہترین مینجمنٹ آپ کو یہاں پہ سکھائی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ اتنے مطمئن ہو جائیں گے نا اس کورس میں سبحان اللہ، جب آپ آئیں گے آگے بڑھتے جائیں گے تو دن بہ دن آپ کے اندر اتنا سکون آئے گا، اللہ اکبر، میں کیا بتاؤں آپ کو۔ اسی طرح آپ کو موٹیویشن ملے گی کہ میں نے خود کے لیے نہیں جینا، دوسروں کے لیے جانا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس آ جائے گا میرے آپ کے اندر کہ ہم نکالے ہی لوگوں کے لیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ we can find the motivation to serve humanity انشاءاللہ تعالیٰ۔ each and everything سبحان اللہ میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں الحمدللہ بإذن اللہ 100% آپ کو یہاں پہ پیور ملے گا، اتھینٹک نالج آپ کو ملے گی، صرف اور صرف قرآن اور صحیح احادیث کے روشنی میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ایسے نہیں آپ کو کچھ بھی علم دے دیا جائے گا، وتھ پروفس، ہر چیز کی دلیل دی جائے گی، کیونکہ ہمارا دین دلیل کا دین ہے، یاد رکھیں۔ یہ سبیل الجنہ کا جو مطلب ہے نا، جنت کا راستہ، یہ ایسے ہی نہیں رکھ دیا گیا اس کا نام، بلیو می اٹس literally a way to جنہ۔ الحمدللہ کثیرا۔
اللہ اکبر کبیرہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہے نا جو بھی میں نے کہا میری نیت تو بس یہ تھی سبحان اللہ کہ آپ کو اس سے موٹیویشن ملے. آپ بالکل وری نہ کریں کہ کیسا ہوگا. کئی سسٹرس الحمدللہ بھی مجھے میسیجز آتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ کہ ہم نے جوائن ہونا ہے, ہماری مدد کریں. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے, یاد رکھے جب سبحان اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جڑنے کے لیے لوگ آگے بڑھتے تو اس سے بڑی خوشی کیا ہے بتائیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو آپ بالکل وری نہ کریں گے کیسے ہم کریں گے کیا نہیں. آپ سبحان اللہ جو بھی آپ کے ڈاؤٹس ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. جسٹ اب جو ہے نا آپ نے کرنا نیت کر لیں اپنی, پیور نیت کر لیں کہ جو ہے نا میں نے اس سے فائدہ لینا ہے, میں نے سبحان اللہ اس کو جوائن کرنا ہے اور سبحان اللہ قرآن کے حق ادا کرنے کی بہترین کوشش کرنی ہے. آپ جب نیت کریں گے نا تو آگے اللہ پہ چھوڑ دیں, اللہ آپ کے راستے آسان کر دے گا. میرے لیے بھی سبحان اللہ کچھ مشکلیں کچھ رکاوٹیں آئی تھی, لیکن میری بس ایک دعا تھی کہ اللہ جو سبحان اللہ جو کہ کن فیکون کا مالک ہے, اللہ سبحانہ اللہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے, تو کن فیکون کا مالک ہے. میری اس دعا پہ تو کن کہہ دے کہ میرے لیے تو آسان کر دے سبیل الجنہ, تو اللہ نے میرے لیے آسان کر دیا الحمدللہ. اور میں اب اس سے فیضیاب ہو رہی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ. جو یاد رکھے جو بندہ کرنا چاہتا ہو نا اللہ اس سے وہ کام کروا لیتا ہے. ہاں اگر آپ کی نیت میں کہیں کوتاہی ہوگی نا تبھی سبحان اللہ سبحانہ اللہ آپ کو نہیں چنے گا. یاد رکھے وہی بات کہ جو ہے نا یہ میں اور آپ نہیں یہاں پہ کرتے, اللہ ہمیں لے آتا ہے یہاں پہ, اللہ ہمیں چنتا ہے. اگر کہیں نہ کہیں سبحان اللہ میں اور آپ پیچھے ہٹ رہے نا اس سے, تو یہ نہ سمجھے کہ میں پیچھے ہٹ رہی ہوں دنیاوی بہانوں سے یا پھر کسی اور سے. یہ نہیں, یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو نہیں چنا. آپ اپنی غلطیوں کو اپنی گناہوں کو دیکھیے, اپنے تعلق باللہ کو چیک کریں کہ کیوں نہیں اللہ نے مجھے چن رہا اس کے لیے. اللہ اکبر. جب آپ توبہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کے دلوں کو کھولے گا اور آپ یہاں پہ سبحان اللہ آئیں گے سے فیضیاب ہوں گے. اللہ اکبر کبیرہ. انشاءاللہ تعالی میں اس سیشن سے ریلیٹڈ سارے لنکس انشاءاللہ تعالی رجسٹریشن لنکس وغیرہ سب کچھ نیچے شیئر کر دوں گی ڈسکرپشن باکس میں. ونس چیک اٹ اینڈ سبحان اللہ فوراً آپ رجسٹریشن کر لیں. یسارعون فی الخیرات. مومن کی مسلمان کی خوبی ہے کہ وہ نیکیوں میں جلدی کرتا ہے, تو دیر کس بات کی. یاد رکھے تو جلد سے جلد سبحان اللہ آپ رجسٹریشن کر لیں. کیا صرف خود کریں گے نہیں بلکہ دوسروں کے ساتھ فرینڈس اینڈ فیملی کے ساتھ سبحان اللہ اس سفر کو میں اور آپ جوائن کریں گے تاکہ ہمارے لیے خوبصورت سا صدقہ جاریہ بن جائے. اللہ اکبر. جتنے سبحان اللہ لوگ آئیں گے نا آپ کی دعوت سے, اب جیسے کہ آپ جانتے ہیں نا کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں, یہاں تو پورا قرآن ہے. صرف پڑھ نہیں رہے, سمجھ بھی رہے, زندگیاں بھی بدل رہی, اور آپ کے ذریعے جتنوں کی زندگیاں بدلیں گی, جتنوں کی زندگیوں میں قرآن کا نور آئے گا, جتنوں کو ایک لفظ پہ 10 نیکیاں ملیں گی اتنا ہی آپ کو ملیں گے. اندازہ نہیں لگا سکتے واللہ. تو دیر کس بات کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں بہترین طور پر اسے لینے والا بنائے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے بھی اس ٹوٹی پوٹی کوشش کو قبول کر لے جو میں نے آپ کو دینی چاہیے سبحان اللہ خیر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے اس خیر کو قبول کرے اور ہم سب کو چن لے اس کے دین کے لیے کہ ہماری زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین کی خدمت میں کھپ جائیں. آمین اللہم آمین. تو کہے سنے میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہوں جانے انجانے میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے اور ہم سب کی حفاظت کرے. میں آپ تمام کو سبحان اللہ ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں دیتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شر سے, چاہے وہ نفس کا ہو یا شیطان کا ہو, ہر طرح سے بچائے اور خوب تر خوب ہر چیز جو اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنائے, فی سبیل اللہ انفاق کرنے والے بنائے. آمین اللہم آمین. جزاکم اللہ خیرا کثیر واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.